بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا کے فدا ہونے اور الزام لگانے اور جیل میں قید کرنے کی تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں جیل سے آزادی کے بعد عزیز مصر کے خواب کی تعبیر کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ محترم دوستو، جب جناب یوسف علیہ السلام جیل میں قید تھے تو محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کیے گئے، اور گرفتاری کے بعد ان کو بھی جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ دونوں حاضر ہوئے۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا، جبکہ دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے نوچ نوچ کر کھائے جا رہے تھے۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ ہمیں بھلے لگتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے ان خوابوں کی تعبیر بتائیں، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ محترم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے اور مشروبات پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دی، دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ گمان ہوا کہ وہ رہائی پائے گا، اس سے کہا کہ جب تم رہائی پا جاؤ تو اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا۔ لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ 7 سال تک جیل میں رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا تھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھاتی جا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ محترم دوستو، اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو شراب اور مشروبات پلانے والا بھی موجود تھا، جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ جب اس نے یہ بادشاہ کا خواب سنا تو اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے تھے۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 ہی خشک ہیں۔ آپ مجھے تعبیر بتائیے کہ میں لوگوں کو واپس جا کر یہ تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط آئیں گے، وہ تمہارے اس جمع شدہ غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب میਂਹ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ ناظرین محترم، بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر تفصیلات سورہ یوسف پارہ نمبر 12 اور 13 میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مکمل تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دیا کہ غلہ کو خوشوں میں ہی رہنے دینا تاکہ اناج خراب نہ ہو۔ شاہی ساقی نے
بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا اس دن جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل میں نے ہی ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ محترم دوستو، دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا تھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جانی چاہیے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بہت پرتپاک انداز سے خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے پہلے ہی بے حد متاثر تھا، لیکن اب کی بار تمام شکوک و شبہات بھی دور ہو چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے بھی واقف ہوں۔ بادشاہ مصر ایک تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا تھا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام سر انجام دیے تھے۔ پہلا کام کیا کہ اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ کیا، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام فرمایا تھا۔ نمبر 2، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعری کو اپنایا تھا۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ اناج کو محفوظ کرنا۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ ناظرین محترم، قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ محترم دوستو، بنیامین کے علاوہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، سارے بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے۔ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے، بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو پہچان لیا تھا۔ حضرت یوسف 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی والد گرامی کے حکم پر اناج لینے آئے تو آپ علیہ السلام نے اطمینان کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا ڈالیں۔ ستیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا تھا، جس کے غم میں ہمارے والد
نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا اور جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو نہ ہی غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ محترم دوستو، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنانے لگے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، اس کے بعد کے حالات آپ نئی آنے والی ویڈیو میں جان سکیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔